لاسٹ میرا کیا میسج تھا بھی بتائے گا؟ ہدیہ اور دائیں کی بات. آج ہم سیکھیں گے خدا کی برکت کو سنبھالنے کی حکمت. خدا کی برکت کو سنبھالنے کی برکت صرف حاصل کرنا کافی نہیں. سب کہیں برکت صرف حاصل کرنا کافی نہیں، اسے سنبھالنا بھی سیکھو. اسے کیا کرنا سیکھو؟ میرے پیارے بہنوں بھائیوں، خدا یسوع مسیح نے لاسٹ ہمیں سکھایا کہ ہم کس طریقے سے اپنے مال میں سے 10واں حصہ خدا کو پیش کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ بائبل ہمیں سخاوت پر، وفاداری اور خدا پر بھروسہ کرنا سکھاتی ہے. لیکن آج میں ایک ایسا موضوع لے کر آیا ہوں جس پر کلیسیا میں اس پر کم بات ہوتی ہے، حالانکہ بائبل اس پر بہت واضح تعلیم دیتی ہے. آج کا سوال یہ نہیں کہ اب خدا برکت دیتا ہے، آج کا سوال یہ ہے کہ اس کا جواب ہم سب جانتے ہیں یا نہیں. سوال یہ ہے جب خدا برکت دیتا ہے تو کیا ہم اس کے وفادار نگہبان ثابت ہوتے ہیں؟ بہت سے لوگ زیادہ آمدنی کے لیے دعا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ زیادہ آمدنی کے لیے. زیادہ آمدنی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سب کے ہیں زیادہ آمدنی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ڈبل ڈیوٹی بھی کرتے ہیں. لیکن کم لوگ زیادہ حکمت کے لیے دعا کرتے ہیں. اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا جب سلیمان بادشاہ کو خدا آیا اور اس سے پوچھا کہ تجھے مانگ کیا چاہیے؟ تو نے میرے حضور کی قربانیاں گزرا دی، سونا چاہیے، چاندی چاہیے، چیزیں چاہیے، مانگ کیا چاہیے؟ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں حضرت سلیمان بادشاہ کہتا ہے خدا مجھے صرف حکمت کیا چاہیے تاکہ میں تیری بڑی قوم کا حساب کر سکوں. سونا چاندی سب میرے پاس ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں آج خدا میری تنخواہ بڑھا دے، خدا میرا کاروبار بڑھا دے، خدا میری فصل بڑھا دے. لیکن بہت کم لوگ کہتے ہیں خدا مجھے اپنی دی ہوئی نعمت کو سنبھالنے کی حکمت عطا فرما. یاد رکھیں برکت خدا دیتا ہے. برکت کون دیتا ہے؟ سب کہیں برکت خدا دیتا ہے، لیکن برکت کو محفوظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. برکت کو محفوظ رکھنا کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری ہے. آج کی کلیسیا کی ایک جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. آج کئی ایماندار اچھی آمدنی رکھتے ہیں لیکن مہینے کے آخر میں پریشان ہوتے ہیں. مہینے کے آخر میں کیا ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ لاکھوں کماتے ہیں مگر سکون نہیں. کچھ کی آمدنی کم ہے مگر ان کے گھر میں برکت، اطمینان اور نظم ہے. فرق صرف پیسے کا نہیں، نگہبانی کا ہے. کس کا ہے؟ نگہبان کون ہوتا ہے؟ بائبل میں نگہبان وہ شخص ہے جسے مالک اپنی ملکیت کی ذمہ داری دیتا ہے. اس کو دوسری بات یوں کہہ دی جائے کہ چوکیدار. کیا؟ چوکیدار جو سنبھال رہے چیزوں جو لوگ آفر کر رہے ہیں. بائبل میں نگہبان وہ شخص ہے جسے مالک اپنی ملکیت کی ذمہ داری دیتا ہے. وہ مالک نہیں ہوتا بلکہ امانت دار ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اکثر کہتے ہیں کہ یہ شخص بڑا ایماندار ہے، یہ امانت میں خیانت نہیں کرتا. یہی اصول ہماری زندگی پر بھی لاگو ہوتا ہے. ہمارا گھر خدا کی امانت ہے. کس کی امانت ہے؟ ہماری اولاد خدا کی امانت ہے. ہماری صحت خدا کی امانت ہے. ہمارا وقت خدا کی امانت ہے. ہماری آمدنی خدا کی امانت ہے. ہم مالک نہیں بلکہ نگہبان ہیں. کیا ہیں ہم؟ اس لیے ایک دن خدا ہم سے حساب لے گا کہ ہم نے کیا کمایا، کہاں خرچ کیا، کہاں لگایا. خدا حساب لینے والا خدا ہے. سب کہیں خدا حساب لینے والا خدا ہے. اس نے کئی تفسیروں میں یہی اصول سکھایا. متی رسول کی انجیل 25 باب میں کسی کو 5، کسی کو 2، کسی کو 1. خدا نے سب کو برابر نہیں دیا. خدا نے سب کو برابر نہیں دیا. کسی کو کتنے توڑے دیے؟ 5، کسی کو 2، کسی کو
لیکن جس کے پاس ایک تھا اس نے کیا کیا؟ دبا دیا، ڈر گیا۔ دھیان دیں، خدا نے یہ نہیں پوچھا تمہارے پاس کتنا تھا، اس نے پوچھا کہ تمہیں دیا گیا تھا اس کا تم نے کیا کیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ 5 سے کیا کیا تم نے، اس نے کہا جو 5 تمہیں دیے گئے تھے اس سے تم نے کیا کیا۔ یہی آج ہم سیکھیں گے، اور آج کے میرے جو واعظ ہے اس کا جو بنیادی اصول ہے وہ یہی ہے۔ ہم آج مصر کا تاریخی پس منظر دیکھیں گے۔ اب ہم پیدائش 41 کی طرف آتے ہیں۔ یوسف تقریباً 13 سال تک تکلیف، غلامی اور قید میں رہا۔ کتنے سال تک؟ آج ہم کلام سناتے اکثر کہتے ہیں یوسف کو یہ سزا ملی، یوسف نے یہ کیا، یوسف نے وہ کیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یوسف جو تھا 13 سال تک مشقت میں، قید میں، تنگی میں، تکلیفوں میں اس نے زندگی گزاری۔ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، پھر بھی اس نے جھوٹے الزام میں قید کیا گیا۔ یہاں ایک سبق ہے، کبھی کبھی خدا آپ کو بڑی ذمہ داری دینے سے پہلے بڑی آزمائش سے گزارتا ہے۔ اگر یوسف صرف خواب دیکھنے والا نوجوان رہتا تو شاید وہ مصر کا وزیر اعظم نہ بنتا۔ قید نے اس کے کردار کو تیار کیا، تکلیف نے اس کے غرور کو توڑا، اور انتظار نے اس کے ایمان کو مضبوط کیا۔ خدا وقت پر کام کرتا ہے۔ ایک صبح یوسف قیدی تھا، ایک صبح یوسف کیا تھا؟ اسی دن شام تک وہ مصر کا وزیر بن گیا۔ صبح قیدی، شام کو وزیر اعظم۔ خدا آپ کی زندگی بدلنے کے لیے 10 سال نہیں چاہیے، وہ ایک دن میں حالات بدل سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، جب خدا دروازہ کھولے کہ آپ تیار ہوں گے۔ بہت سے لوگ موقع چاہتے ہیں لیکن تیاری نہیں کرتے۔ یوسف نے پہلے خود کو تیار کیا، پھر خدا نے اسے بلند کیا۔ آج ہم تیار ہونا نہیں چاہتے، ہم ڈائریکٹ بلند ہونا چاہتے ہیں، ڈائریکٹ ہم مقام چاہتے ہیں۔ اب جب فرعون کا خواب دیکھتے ہیں، فرعون نے 2 خواب دیکھے۔ کتنے خواب دیکھے؟ سب کے ہیں 2۔ پہلے خواب میں 7 موٹی گائیں، پھر 7 دبلی گائیں۔ دبلی گائیں موٹی گاؤں کو کھا جاتی ہیں۔ کون کھا جاتی ہیں؟ کمزور گائیں موٹی گائیں کو کیا کرتی ہیں؟ دوسرے خواب میں 7 بھری ہوئی بالیاں، پھر 7 سوکھی بالیاں، اور سوکھی بالیاں اچھی بالوں کو نکل جاتی ہیں۔ یہ خواب صرف مصر کے لیے نہیں تھا، یہ خدا کی طرف سے ایک انتباہ تھا۔ خوشحالی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ ہو سکتا ہے ابھی آپ کے پاس پیسہ ہو سکتا ہے ابھی آپ کے پاس شہرت ہو سکتا ہے ابھی آپ کے پاس بہت کچھ ہو، لیکن یہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ کیا نہیں رہتی؟ زندگی کے موسم بدلتے ہیں۔ بائبل ہمیں سکھاتی ہے زندگی میں مختلف موسم آتے ہیں۔ وائس کی کتاب میں لکھا ہے ہر بات کا ایک وقت ہے، دھونے کا ایک وقت ہے، کاٹنے کا ایک وقت ہے، رونے کا ایک وقت ہے، اور ہنسنے کا ایک وقت ہے۔ اسی طرح مالی زندگی میں بھی موسم ہوتے ہیں۔ کبھی کاروبار اچھا چلتا ہے، اور کبھی کیا چلتا ہے؟ کبھی صحت اچھی ہوتی ہے، کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی تنخواہ بڑھتی ہے، کبھی ملازمات ختم ہو جاتی ہے، کبھی تنخواہ بڑھ گئی، کبھی نوکری ختم ہو گئی۔ دانشمند وہ نہیں جو صرف اچھے موسم میں خوش ہو، مگر وہ ہے جو اچھے موسم میں برے موسم کی تیاری بھی کرے۔ اچھے موسم میں کیا کرے؟ یوسف کی حکمت پہ بات کرتے ہیں۔ یوسف نے فرعون سے ہی نہیں کہا فکر نہ کرو خدا بڑا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے کہا، آج کے پاسبان یہی کہتے ہیں فکر نہ کرو خدا سب ٹھیک کر دے گا، تھوڑے حالات تبدیل، انہیں دعا کرنا ہے مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مسئلہ ٹھیک ہویا کیا؟ غور کریں، یہاں پر یوسف جو ہے وہ فرعون سے یہ نہیں کہتا فکر نہ کرو،
وہ یہ نہیں کہتا خدا بہت بڑا ہے، خدا مہیا کر دے گا، خدا اپنی قوم کو بچائے گا. اس نے یہ بھی نہیں کہا ہم صرف دعا کریں گے، نہیں، اس نے دعا کے ساتھ منصوبہ بھی دیا. دعا کے ساتھ کیا دیا؟ دعا کے ساتھ پلاننگ اس نے دی. میں یہ پلاننگ وہ نہیں کہہ رہا جو آج ہم کرنے سے 2 بچے ہوں 3 بچے ہوں. یہ وہ پلاننگ ہے جو اس نے دعا کے ساتھ منصوبہ بھی دیا. اور یہ بائبل کا اصول ہے، خدا ایمان بھی چاہتا ہے اور حکمت بھی. ایمان بھی چاہتا ہے اور خدا دعا بھی چاہتا ہے اور ذمہ داری بھی. آج ہم دعا کر رہے ہیں کہ ذمہ داری سے بھاگتے ہیں. آج ہم دعا کر رہے ہیں ذمہ داری سے دور ہٹ جاتے ہیں. ایمان اور حکمت ساتھ ساتھ چلتے ہیں. میں پھر کہوں گا ایمان اور حکمت جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہمیں منصوبہ بنانے کی ضرورت نہیں، خدا بہت بڑا، خدا سب کچھ کر سکتا ہے. ہاں میرے بھائی میری بہن، خدا سب کچھ کر سکتا ہے، وہ قادر مطلق خدا ہے. لیکن بائبل ایسا نہیں سکھاتی. اگر خدا سب کچھ کر سکتا تھا تو نوح کو کشتی بنانے کی ضرورت نہ پڑتی. خدا ایسے ہی بچا سکتا تھا، پانی کو چھوٹے گا. کیوں اس کو سالوں سال لگے کشتی بنانے میں؟ کیوں؟ خدا نے اسے حکمت دی. خدا اسے آسمان پر زندہ نہیں بنا سکتا تھا نوح کی طرح؟ بعد پھر واپس کر چڑھا. سوال ہے کیوں؟ why؟ کیوں خدا نے بیچارے نوح کی بےزتی کروائی؟ لوگوں کے ساتھ بارش نہیں ہو رہی، خوشحالی ہے، موسم خراب نہیں ہوا، کوئی بادل نہیں ہے، لوگ اس کو کہہ رہے ہیں یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل، اس کا گھرانا پاگل ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو بڑا اس کی توہین آمیز الفاظ اس کے لیے استعمال کیے گئے. کیوں؟ یوسف نے خدا پر ایمان رکھا مگر اس نے گودام بھی بنائے. کیا بنائے؟ نبی نے دعا بھی کی اور دیوار بھی تعمیر کی. ایمان ہمیں عمل سے دور نہیں کرتا بلکہ صحیح عمل کی طرف لے جاتا ہے. پہلا روحانی اصول کیا؟ خدا سے برکت دینے والا خدا نہیں بلکہ منصوبہ سکھانے والا خدا. اگر خدا کو کاروبار دیتا ہے تو وہ دیانت بھی چاہتا ہے. اگر خدا کو تنخواہ دیتا ہے تو نظم بھی چاہتا ہے. اگر خدا آپ کو اولاد دیتا ہے تو وہ تربیت بھی چاہتا ہے. اگر خدا آپ کی کلیسیا میں خدمت دیتا ہے تو وہ وفاداری بھی چاہتا ہے. تو کیا چاہتا ہے؟ وفاداری بھی چاہتا ہے. اب دیکھتے ہیں یوسف کا سیونگ فارمولا. کون سا فارمولا؟ بچت. کیا؟ سب کہیں بچت. بائبل کی پہلی فائنینشل اسٹریٹجی تھی. بائبل کی پہلی جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اکاؤنٹس کا کام ہوا ہے. یہاں پر کس کا کام ہوا ہے؟ یعنی چیزوں کو صحیح طریقے سے رکھا گیا ہے. 5,000 روپے ماہانہ بچت کی ریاضی. جب ہم پاکستان کی معاشی مثال دیکھیں تو آج کا جو میرا مین نکتہ ہے مہینے کی 5,000 کا سیونگ. سب کہیں مہینے کی 5,000 کا سیونگ. بائبل کی پہلی فائنینشل اسٹریٹجی. آئے میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں. مثال 13 باب اور اس کی 11 آیت. جی پڑھیں. مثال 13:11. جو دولت بدالت سے حاصل کی جائے گی، جو دولت بدالت سے حاصل کی جائے گی کم ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ کی ہو جائے گی؟ آواز نہیں ہے. کی ہو جائے گی؟ دولت کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی. دولت گھٹ جائے گی. جو دولت جو ہے بدالت کے ساتھ
जमा की जाएगी, वो घट जाएगी। कम आमदनी मसला है, सब कहें कम आमदनी मसला नहीं, बेमनसूबगी मसला है, बेतरतीबी मसला है। बहुत से वाइस में बहुत सारी निहायत मुअस्सर हो जाते हैं, लोग कलाम सुनकर दीवाने हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। हो सकता है कि मैंने आपको कलाम सुनाया, आज आपको दायकी लाए हो, आपने दायकी देना शुरू कर दी हो, लेकिन आपकी दायकी देने के बाद फाइनेंशियल स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है। आपने दायकी के बाद क्या करना है? दायकी ले ली, उसके बाद खुदा आपको किस तरीके से चाहता है कि आपकी आमदनी जो है उसमें बरकत आए। क्योंकि जब आपने दायकी खाई तो आपकी अकल में पर्दा पड़ा, तो दायकी दी तो पर्दा हटा, तो खुदा आपको स्ट्रेटजी देता है, प्लानिंग देता है। अब मेरे बेटे तूने किस तरीके से बचत करनी, क्या करनी है? दूसरों को साढ़े को दिखाया कि इस बचत की करनी है, साढ़े को तो बचना है कि इस बचत की करनी है। आज ये मैसेज खास उन्हीं के लिए जो कहते हैं कि हमारा खुश नहीं पड़ता। पाकिस्तान के ज़्यादातर मुस्लिम खानदान, खास तौर पर जिनकी कलीसिया में हम खिदमत करते हैं, मुश्तरका घरेलू आमदनी का हिसाब लगाया जाए। एक घर के अंदर अगर नॉर्मल बंदे की 35,000 सैलरी है, तो मिसाल के तौर पर अगर हम उसको 2 लोगों की सैलरी लगा दें, 70 से 80,000 रुपया एक घर का नहीं है। कितना? एक घर में 70 से 80,000 रुपया महीने का आता है, यानी कि घर के 4 अफराद 5 अफराद मिलकर 70 से 80,000 रुपये मैंने रकम बजट करते हैं आमदनी की। जब बात हम कर रहे हैं, पाकिस्तान की हकीकत क्या है? हम अमेरिका या यूरोप में नहीं रहते, हम कहाँ नहीं रहते? हम अमेरिका या यूरोप में, हम पाकिस्तान में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? यहाँ बहुत से खानदानों में शौहर जो है उसकी 35,000 रुपये कमाता है, बीवी अगर काम करती है तो 35 से 45,000 रुपये कमा लेती है, पूरे खानदान की आमदनी 70 से 80,000 रुपये बनती है। ये कोई बड़ी दौलत नहीं, लेकिन अगर हिकमत हो तो खुदा इसमें बरकत दे सकता है। खुदा इसमें क्या दे सकता है? क्या दे सकता है? 2 खानदानों का मुकाबला, आज हम देखेंगे 2 खानदानों का मुकाबला। फर्ज करें 2 मसीह खानदान, दोनों की कुल आमदन माहाना 75,000 का बनती है। कितनी? हर महीने 5,000 रुपया गैर जरूरी खरीदारी। क्या जरूरत नहीं थी, गए थे मार्केट में, पसंद आई चीज लाए, ये सामान चीज पसंद आई लाए। 3,000 रुपये बार का खाना, 3,000 रुपये बार का नहीं खाना। आज सादा नहीं बनाया तो टिक्के मंगवा लो, अब बिरयानी मंगवा लो। 2,000 रुपये ऐसी चीजों पे जो जरूरत ही नहीं है। क्या नहीं है? कुल गैर जरूरी खर्च 5,000 रुपये किस पे लगाए? गैर जरूरी खरीदारी। किस पर? सबके गैर जरूरी खरीदारी। 3,000 रुपये कहाँ लगाए? बाहर के खाने पर। कहाँ लगाए? 2,000 रुपये ऐसी चीजें खरीदी जिनकी जरूरत ही नहीं। कुल गैर जरूरी खर्च कितना बन गया महीने का? 10,000। कितना खर्चा? कितना? 10,000 रुपये महीने का खर्च करता। अब दूसरा खानदान हम देखते हैं। पहले खानदान ने 10,000 रुपये जरूरी खर्च कर दिया, बेवजह, कोई जरूरत नहीं। दूसरा खानदान इसी 75,000 रुपये की आमदनी में वो क्या करता है? खुदा को पहला मकाम देता है, यानी उसने उसमें से 7,500 रुपया अपनी दायित्व दी। क्या दे दी? फिर उसने बजट बनाया। क्या बनाया? कितने जो घर का महीने का बजट बनाते हैं? अच्छा, जितने आए वाला कभी आपने बैच का महीने का बजट बनाया कि टोटल हमारे घर में आमदन जो आ रही है उसके प्रॉपर कैलकुलेशन करें, प्रॉपर लग कितने है, प्रॉपर कितने खर्च हो।
ہر مہینے 5,000 روپے انہوں نے بچایا. کتنے بچائے؟ کتنے؟ پہلی فیملی 5,000 خرچ کر رہی ہے, دوسری فیملی کیا کر رہی ہے 5,000 صرف ضروری چیزیں خریدنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں خدا کی رعایت. میتھمیٹکس ہر مہینے بچت 5,000 روپے, ہر مہینے بچت 5,000 کہیں, ہر مہینے بچت 5,000 اور 12 مہینوں کی کتنے بنے؟ کتنے؟ اور اسی 60,000 کو 5 سالوں کے لیے اگر ہم دیکھیں گے کتنے بنتے ہیں؟ 3 لاکھ. کتنا؟ اگر اسی 5,000 کو ہم 10 سالوں کے لیے دیکھیں تو 6 لاکھ. کتنے؟ 6 لاکھ. یہ صرف بچت ہے. ایج بچی محنت نہیں کی, اسی اپنے پیسے یا جو فضول خرچی کا ہے. پھر جدو ہماری بیٹی کی شادی ہوئی یا کوئی مسئلہ مسائل ہے تو ضرورت نہیں پڑی, یہ اپنے پیسے یا تو اب ایک سوال ہے, اگر آپ ہر مہینے 5,000 روپے نہیں بچا سکتے تو خود سے پوچھے وہ 5,000 روپے کہاں جا رہے ہیں؟ اگر 5,000 نہیں بچا رہے تو وہ 5,000 روپے اپنے آپ سے پوچھو 5,004 کتنے دے. میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ 5,000 روپے فیشن کر رہا ہے, وہ 5,000 برانڈ کے پیچھے دو, میں نے اس برانڈ کے کپڑے ہر سال نیا موبائل, ہر سال کیا غیر ضروری قسطیں, غیر ضروری قسطوں پر چیزیں لینا. سب سے خطرناک دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش. اگر آپ کو اپنی بات بتاؤں, جب میری حیثیت نہیں تھی, جب میرے پاس فنڈز نہیں ہوتے تھے, تو میں خود صدر سے بوری بازار پہ 500 روپے کی شرٹ لے کر بھی ٹیلر سے پہنتا تھا. 2014 سے 20 کی بات کر, 500 روپے کی شرٹ لے کر بھی, 1,000-1,500 روپے کی پینٹ لے کر بھی پہنتے. اس دور کی بات کر رہا ہوں. اگر آج لوگ میرے پاس سب کچھ دیکھ رہے ہیں, اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ سیونگ اور بچت کا. آج بھی ہمارے گھر میں صرف ایک ٹائم کھانا بنتا ہے, وہی ہم 3 ٹائم کھاتے ہیں, یعنی رات کا بھی وہی ہے اور بھی صبح کو بھی وہی کھانا ہے. آج بھی ہمارے گھر میں ایک ٹائم دوپہر کو بنتا ہے, رات کو بھی وہی کھانا ہے اور بھی صبح کو بھی وہی کھانا ہے. That's the same. اب اگر خدا نے مجھے دیا ہے, میرے پاس کتنی سیونگ ہو گئی تو مجھے ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میں ابھی بھی سیو کر رہا ہوں, ابھی بھی میں بچاتا ہوں, ابھی بھی میں چیزوں میں. کئی لوگ کہتے ہیں 5 سے بڑا کنجوس سے, یہ نہیں کر رہا, وہ نہیں کر رہا. کیوں کر رہا ہوں؟ مجھے خدا نے دیا, مجھے اس کے جواب خدا کو دینا, آپ کو نہیں دینا. میں آفس میں باہر بیٹھا ہوں, ایسی بات کروا دیتا ہوں, یہاں بھی 2 گھنٹے بعد ایسی بات. کیوں میں فضول خرچی کروں؟ گھر کے اندر ہمارے سے رات میں اسی ہونا ہوتا ہے, کیوں میں دن میں نہیں چلا سکتا. اب خدا نے مجھے دیا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں فضول خرچ کرتا ہوں. آج شیطان کا ایک نیا جال ہے, لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے جیو, یا پھر لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے, خدا کو خوش کرنے کے لیے نہیں. لوگ کہتے ہیں فلاں کے پاس آئی تو مجھے بھی چاہیے, فلاں نے نئی گاڑی لی مجھے بھی لینی ہے, فلاں برانڈ کے کپڑے پہنتا ہے میں بھی وہی پہنوں گا. یہ کمپیریشن ٹریپ ہے, موازنے کا جال. اس کا جال, جب تک آپ کے پاس ایکسٹرا نہیں ہے تو اپنے بچوں کا, میں پھر کہتا ہوں ان کو برانڈیڈ کپڑے نہ پہنائیں اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے. وہ بچے کل کو پڑھ کر آپ کی بےعزتی کریں. میں ابھی بھی پچھلے دن اپنے بچوں کو لے کر گیا لاہور میں, نے جانا کہ کپڑے پہنے, جا کر ریک سینٹر سے 500 روپے. میری بیٹی کی وہ ناراض کری, میں نہیں دیکھنے جیسے
میں دے کر دیا، میں کہ تم لوگوں کو پتا چلے کہ بھائی تم اگر گھومنے جا رہے ہو کپڑے ہی پہنے نا، کوئی بھی پہنے، اس ڈزنٹ میٹر کہ وہ برانڈ کے ہوں یا کس کے بھی ہوں، ہم نے تو سیوا میں غلط کو چھپانا ہے۔ بائبل ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ ہم دوسروں کی نقل کریں، بائبل ہمیں سکھاتی ہے خدا کے وفادار نگہبان بنیں۔ مثال وہ نوجوان دونوں کی تنخواہ 35 سال ہوئے، ایک ہر سال کس کے اوپر فون لیتا ہے، کس کے اوپر بائک لیتا ہے، کس کے اوپر چیزیں خریدتا ہے، دوسرا وہی فون استعمال کرتا ہے جب تک ضرورت پوری ہو رہی ہو، ہر ماہ 5,000 کا بچاتا ہے۔ میرے پاس ایک فورنر آیا، تقریباً 10 سال سے میرا دوست ہے، وہ 10 سے 12 سال کا۔ میرے پاس جو موبائل تھا اس وقت آئی فون 12 تھا، کیا تھا؟ اس کے پاس پتا کون سا آئی فون تھا؟ آئی فون 6۔ اتنا میں کہ برادر آپ موبائل کیوں نہیں چینج کر سکتے؟ کہہ رہا ہے اس کا کام ہے فون کرنا، وہ فون ہو رہا ہے، مجھے کیا ضرورت؟ مجھے کیا ضرورت ہے؟ ولیم پیپر صاحب آتے ہیں، آپ کو پتا ہے ایک ہی کوٹ کتنے سالوں سے پہن کے پاکستان آ رہا ہے۔ ایک دن میں ان کو لے کے میں آپ کو نیا کوٹ ملا تو مجھے اچھا لگ رہا پرانا، میں ہر پروگرام میں نیا کوٹ آپ پرانا۔ اس نے کیا ہے برادر عباس، اگر میں 25,000 کا کوٹ لوں گا تو میں وہی سوچوں گا کہ 25,000 میں اپنی بیوی پھر اپنے لیے سیو کروں، کیونکہ میں بوڑھا مجھے پیسے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ کہہ رہا میرا دور گزر گیا کپڑے پہننے، کہہ رہا جب میں تمہارے دور جوان تھا میں بھی ہر پروگرام میں لے کر رہا تو دور چلا گیا، کئی میرے دور چلے گئے نے لیکن میری خواہشیں ختم نہیں ہو گئی۔ پہلے نوجوان کے پاس پرانے فونوں کی یادیں ہیں، دوسروں کے پاس 3 لاکھ روپے کی بچت ہے۔ پہلے نوجوان کے لیے میرا پرانا موبائل سے نیا موبائل آ گیا ہے، لیکن کوئی نوجوان مجھے کو کتنے پیسے تھے 3 لاکھ روپے، انہیں بچت کی تھی، اسی بچت نہیں۔ فرق آمدنی کا نہیں فیصلوں کا تھا۔ فرق کس کا نہیں؟ فرق کس کا نہیں ہے؟ آمدنی میں آپ کی آمدنی دیکھیے، ٹیکس ناٹ میٹر۔ میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے کسی بھی ملک بھیج دیں اور کہیں کہ یہ بجٹ ہے اس میں آپ نے کام کرنا ہے، میں اس میں کر لوں، مجھے پتا اس میں کیسے کرنا ہے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے عبرانیوں 13:5 میں اپنی زندگی کو زر کی محبت سے پاک رکھو، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پر قناعت کرو، یعنی اسی کے مطابق جو قناعت کے ساتھ دیانتداری بڑا نفع ہے۔ سوال آج یہ ہے کہ میں اپنی ضروریات پوری کر رہا ہوں یا دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ ضروریات کے اندر اور چاہنے میں فرق ہے۔ وانٹ اینڈ نیڈس۔ وانٹس کی ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں، نیڈس کیا ہے؟ ضرورت، جو ہماری ضرورت۔ اگر آپ میری بات کریں، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس اربوں ڈالر ہو، میرے پاس ہر ملک کی نیشنلٹی ہو، دیٹس آئی وانٹ۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ یہاں وہ خدا چاہتا ہے اس کی ضرورت کی ہے، اس کو یاد رکھنا۔ کیا میں خدا کی برکت کا نگہبان ہوں یا برانڈ کا غلام بن گیا ہوں؟ برانڈ کا کیا بن گیا ہوں؟ ہم بعض دفعہ برانڈ کا غلام بن جاتے ہیں۔ آئی برانڈ پانی ہے، آئی برانڈ پانی ہے، آئی برانڈ پانی ہے۔ کیا میرے فیصلے خدا کی حکمت سے چلتے ہیں یا سوشل میڈیا کے دباؤ سے؟ یوسف نے اناج گودام میں جمع کیا، کہاں جمع کیا؟ اپنی شہرت نہیں، اس نے مستقبل بنایا، دوسرے کو متاثر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ خدا ہمیں بھی یہی حکمت عطا کرے کہ ہم اپنی زندگی برانڈ کے مطابق نہیں، خدا کے اصولوں پر تعمیر کریں۔ آئے میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، انسان 6:6 اور 8 آیت۔ انسان 6 باب اور 6 اور 8 آیت۔
اے کاہل چونٹی کے پاس جا، اے کاہل کس کے پاس جا؟ چونٹی کے پاس جا، چونٹی کے پاس جا. کس کے پاس جا؟ چونٹی کے پاس. چونٹی کی ٹھیک ہو گئی. ہاں ٹٹی کو بھی بتائے. یہ کوئی چونٹی کو پکڑ کے لانا ذرا باہر سے. جاؤ تو مجھے بڑی بھائی. یہ بڑی ہے اس کو ہی لے آؤ. انہوں پتا کیا میرا میسج سے چونٹی تک بندی آ گئی ہے. اس میں سے اے کاہل کس کے پاس جا؟ چونٹی کے پاس جا. ہو گئی. اے کاہل کس کے پاس جا؟ چونٹی کے پاس. چونٹی کے پاس جا. اس کی روش پر کیا کر. اور یہ تو دیکھو پھر بھی بڑی ہے. یہ تو کیا ہے؟ چونٹی جو ہوتی ہے بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن جو بندے بڑے ہیں نا آگے بتا دیں اس کے پاس جا. بائبل کہہ رہی ہے خدا کہہ رہا ہے اے کاہل تو اس چونٹی کے پاس جا اور اس کی روش پر کیا کر. غور کر. کیوں غور کرنا ہے اس پر؟ یہ کیا کرتی بتائیں. جو باوجود یہ کہ اس کا نہ کوئی سردار، نہ اس کا کیا ہے کوئی سردار، اس کا نہ تو کوئی سردار ہے اور نہ ناظر نہ حاکم ہے. نہ اس کا ناظر نہ حاکم. اس کا کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو چونٹی ہے اس کا کوئی بھی نہ حاکم ہے نہ ناظر ہے. کوئی بھی اس کا مالک نہیں ہے. پھر آگے کیا لکھا ہے؟ گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے. گرمی کے موسم میں کیا کرتی ہے وہ اپنی خوراک مہیا کرتی ہے. جیسے اے کاہل چونٹی کے پاس جا اس کی راہوں پر غور کر. دنا بن اگرچہ اس کا نہ کوئی سردار نہ افسر اور نہ حاکم ہے پھر بھی وہ گرمی میں اپنی خوراک تیار کرتی ہے اور فصل کے وقت اپنا کھانا جمع کرتی ہے. کتنے مہینے جمع کرتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ 6 مہینے. کتنے مہینے؟ 6 مہینے وہ جمع کرتی ہے اور 6 مہینے کھاتی ہے. چھوٹی کی چھوٹی جنہوں سے مسل دینے ہیں 6 مہینے کی خوراک ہی دیکھو دیجئے. 6 مہینے کا کھانا زمین جنہیں سرمدہ سے بنا کے رکھا ہوتا ہے. جہاں چوٹیاں اکثر آپ دیکھتے درختوں کے نیچے چوٹیاں اندر جا رہی ہیں باہر آ رہی ہیں وہ پوری پوری لائنیں بنا کے وہ اپنا کھانا جمع کر رہی ہوتی ہیں. کیونکہ گندم جو ہے جیسے وہ کرتی ہے اس کے بعد وہ اپنے مال کو جمع کر لیتی ہے گرمیوں کے اندر اور پھر جیسے ہی گندم کا سیزن ختم پھر اس کو کھانا شروع کرتی. سردیاں جو آرام سکون نہ کھاتی ہے ٹینشن فری کی کر دیے. تسی 6 مہینے کام کیتے بغیر گھر رہ سکتے؟ ہاں جی 6 مہینے آپ اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ کوئی جاب چھوٹ جائے آپ کا پاؤں ٹوٹ جائے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے خدا نہ کرے کچھ ایسا بڑا حادثہ ہو جائے آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ بچت کی ہوگی تو کھا سکتے. بچت ہوئے گی تو کھاؤ گے نا. لیکن کیڑی سارا تھوڑا آ جاتا. خدا نے ہمیں چونٹی سے کیوں سیکھنے کو کہا؟ بائبل ایک حیران کن بات کرتی ہے. خدا نے یہ نہیں فرمایا اے انسان کسی بادشاہ کے پاس جا, اے انسان کسی پیغمبر کے پاس جا, کسی نبی کے پاس جا. یہ بھی نہیں فرمایا کسی امیر تاجر سے جا کے سیکھ, بلکہ فرمایا چونٹی کے پاس جا. کس کے پاس جا؟ کتنی چھوٹی مخلوق ہے لیکن خدا نے اسے استاد بنا دیا. کیوں؟ کیونکہ چونٹی ہمیں 4 بڑی باتیں سکھاتی ہے. سب سے پہلی بات چونٹی کیا کرتی ہے؟ وہ آج کام کرتی ہے کل کے لیے. وہ یہ نہیں کہتی کل دیکھیں گے, وہ آج محنت کرتی ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ آج. دوسری بات مستقل مزاج. وہ ایک دن میں پورے سال کا ذخیرہ نہیں کرتی, روزانہ تھوڑا تھوڑا. روزانہ کتنا؟ جتنا بھی آتی ہے تھوڑا کھاتی ہے تھوڑا جمع کر لیتی ہے. یہی اصول بائبل سکھاتی ہے. روزانہ دعا, روزانہ کلام, روزانہ محنت اور روزانہ تھوڑی بچت. کتنی بچت؟ میں کہہ رہا اگر مہینے کا تسی 1000 روپے کا پیکج کراندے ہو نا, کوئی تسی بچت کر دو تو سال کا 12000 تک ہو.
نا वैसे तो कहा जाओगे वाईफाई होएगा दिखा लिया ये कहा जाओगे भाई हमारा केड़ा कारोबार टोपरिया केड़ा चली कहते ऑनलाइन रहना है कोई मेरे जैसा बंदा हो तो उसकी मजबूरी है 24 घंटे ऑनलाइन रहना साड़ी मजबूरी की ऑनलाइन रहती यूट्यूब देखना रील्स देखना टिकटॉक देखना ये हमारी मजबूरी है इसके लिए पैकेज किया जाए इसके लिए पैसे जमा किए जाए तीसरी बात वो टीम वर्क जानती है चोटी क्या जानती है एक चोटी पूरा पहाड़ नहीं बना सकती लेकिन हजारों चोटियां मिलकर बहुत कुछ कर लेती है घर के जब 5 अफराद 4 अफराद मिलकर कमाते हैं और उसमें से बचत निकालते हैं तो फिर खुदा उनकी बचत में बरकत देता है यही खानदान का असूल है अगर शौहर बीवी और बच्चे मिलकर रस्म सबसे जिंदगी गुजारे तो फिर घर मजबूत होता है वो फजूल खर्च नहीं करती छोटी क्या करती है वो नहीं कहती मेरे को आया तो बस मैं हो गया ना उड़ाना वो जमा करती है छोटी जरूरत से ज्यादा नहीं उठाती वो इतना ही जमा करती है जितना मकसद के लिए जरूरी है हमें जिंदा रहने के लिए खाना है मगर खाने के लिए नहीं जीना हमें क्या नहीं करना जिंदा रहने का जितनी खुराक की जरूरत है ना वो नहीं खा रहा सातवां निकाल यीशु ने भी माली मंसूबाबंदी सिखाई बात तो कहते हैं बजट तो दुनिया की चीज है बजट क्या है लेकिन यीशु ने फरमाया लूका 14:28 के अंदर तुम में से कौन है जो बुर्ज बनाना चाहे पहले बैठ कर लागत का हिसाब ना करे आया उसे पूरा करने के लिए उसके पास काफी है या नहीं आज मसला पता की असी एवं ज्यादा जो कार बनाना शुरू कर दें बात कर्जा चौक चौक के मारे जाने कर्जा उतर दो पहले बचत कर लो फिर पता क्यों होता है तो कार शुरू कितना होता है ठहरा के लगा दो आधी करा दो क्या है और काम शुरू हो ना एक दफा ही खत्म निकाल देंगे आप भाई नहीं हो रहा आप बगैर कलर की दीवार में सो जाओ कोई होएगा कुछ नहीं होगा जब पैसे होंगे तो कर लेना जब पैसे नहीं है नहीं करना तुम में से कौन है जो बुर्ज बनाना चाहे पहले बैठ कर लागत का हिसाब ना करें ये सिर्फ अमारत की मिसाल नहीं कि मंसूबाबंदी का सुरेश ने फरमाया पहले हिसाब करो फिर मंसूबा बनाओ फिर काम शुरू करो अगर आप कारोबार शुरू करना चाहते हैं सरमाया कितना है अखराजात कितने हैं आमदनी कितनी होगी अगर आप घर बनाना चाहते हैं पहले बजट बनाएं क्या बनाएं फिर तामीर शुरू करें अगर अपने औलाद की तालीम चाहते हैं आज से बचत शुरू कर दें कई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाए उसका सबब यह है एक्स्ट्रा खर्च है 6 महीने बाद पंजाब पढ़ जाना 6 महीने बाद रिश्तेदार इधर फजूल खर्च वो पैसा अगर बच्चों के लिए लगाया जाए उनके एजुकेशन पे लगाया जैसे कहना सारे बच्चे पढ़ नहीं रहे फाइनेंशियली इन्हें कमज़ोर है फाइनेंशियल कमज़ोर आप इस वजह से हो क्योंकि किसी फजूल खर्च कुछ ज़ाया ना हो कुछ क्या ना हो ये हमारा छठा बाबा यीशु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया कितने लोगों को कितने मुझसा हो चुका था सबका पेट भर गया था फिर यीशु ने फरमाया बचे हुए टुकड़े जमा करो ताकि कुछ ज़ाया ना हो या सिर्फ रोटी के बारे में नहीं ये जिंदगी के हर वसीला के बारे में है क्या चीज ज़ाया लिख रहे हैं क्या चीजें ज़ाया हो रही हैं सबसे पहले आपका वक्त ज़ाया हो रहा है क्या ज़ाया हो रहा है दूसरा सेहत पर किस पर तीसरा पैसे पर किस पर चौथा खुराक पर पांचवा पानी पर इस पर पानी का इस्तेमाल करो बिजली पर इस पर बास दफा पंखे चल रहे फिर जो बिल ना आते तो लागत बता जाता है
دعا کا صلاحیت ہے. کبھی کبھی ہم دعا کرتے ہیں خدا مجھے برکت دے، لیکن خدا پوچھتا ہے جو پہلے دی تھی اس کا کیا کیا؟ اسی آج نا پرانیاں گلاں روندے نا، وہ پہلا میں نہ کمانا سا، پہلا نانچ کرنا سا، پہلے موتی ٹوٹی کرنا سا، پہلے میں آپ کرنا سا. بھائی اچھا آپ نے کیا وہ دکھاؤ وہ کہاں پر ہے، وہ پیسہ چاہیے. کہتے ہیں چلو کی تھی نا مجھے اچھا پیسہ کمایا سی، وہ پیسہ مل ہوا کتنے تیار کرتے ہیں. میں تو اس جگہ ہوتا تھا میری اتنی تنخواہ کی کہاں جگہ ہوتا تھا. بھائی اچھا ٹھیک ہے آپ کی اتنی تنخواہ کی اس میں سے کیا بچا ہے وہ دکھاؤ. وہ کھاؤ کی سے کی بچت کی تھی. ہم صرف باتیں کرنا جانتے ہیں. نامہ نکتہ انسان 22 باب 7 آئے جی پڑھیں. انسان 22 باب 7 آئے. مالدار مسکین پر حکمران ہوتا ہے اور قرض لینے والا قرض دینے والے کا نوکر ہے. قرض لینے والا قرض دینے والے کا غلام ہوتا ہے. یا ایک ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ خبردار کرنے کے لیے ہے. ہر قرض گناہ نہیں. ہر قرض بعض دفعہ قرض لینا پڑ جاتا ہے کسی وجہ سے کسی مسئلے سے، لیکن ہر قرض گناہ نہیں. لیکن دکھاوے کے لیے قرض، اس کے لیے قرض جن کے لیے ڈبل سود، غیر ضروری آسائش کے لیے قرض، دوسروں سے مقابلہ کے لیے قرض. یہ حکمت نہیں. کبھی لوگ کہتے ہیں فلاں نے نئی گاڑی لی میں بھی لے لیتا ہوں، فلاں نے مہنگا فون لیا میں بھی لے لیتا ہوں، فلاں نے کئی سال قسطیں ہیں، زندگی پر بوجھ بن جاتی ہیں. یوسف نے قوم کو قرض میں نہیں ڈالا، اس نے قوم کو تیاری سکھائی. کیا سکھائی اس نے قوم کو؟ اور تیاری کیا تھی؟ سارے مال کا 5واں حصہ. سارے مال کا کیا 5واں حصہ تم کیا کرو؟ جمع کرو تاکہ ملک میں جب کال ہو. اب 5واں حصہ پتہ کتنا بنتا ہے؟ اگر 40 بوری تھی، اگر کسی کی فصل کی 40 بوری تھی، یعنی کہ 1 ایکڑ سے 40 بوریاں آتی ہیں گندم، تو اس میں سے 5 بوری بچا کرو. کتنی بوری؟ 5. اگر کس کے بعد 40 کس کے 5 بچائیں. ٹوٹل انہوں نے جب کیلکولیشن کی مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، ہر شخص کے پاس سال کے اینڈ کے اندر کسی کی فصل 200 بوری تھی، کسی کی 300 بوری تھی، کسی کی 500 بوری تھی. ہر شخص نے مثال کے طور پر 50 بوری بجائی، جو سالوں کے اندر ان کے پاس اتنا سامان جمع ہو گیا تھا. اسی لیے تو آپ کو یاد ہو کس طریقے سے جو اسحاق تھا اپنے بچوں کو بھیجتا ہے مصر سے جا کر کیا لے آؤ. نہ صرف ان کے پاس خوراک تھی، انہوں نے لوگوں کو بھی دی. کیسے؟ ان سے سونا لے کر ان کو خوراک دی. ایسے ملک آج ہم IMF کیا ہے پتہ آپ کو، جو کہہ رہے ہیں ملک قرضے چلے، وہ ایسی وجہ تو ایسا ملک کا اپنا ذخیرہ نہیں ہے. ہمارے اپنے ملک کا کیا نہیں ہے؟ ذخیرہ نہیں ہے. 104:28 آیت میں لکھا ہے محنت کریں تاکہ اس کے پاس ضرورت مند کو دینے کے لیے کچھ ہو. یہ آیت بہت خوبصورت ہے. ہم صرف اس لیے محنت نہیں کرتے کہ اپنا گھر چلائیں، ہم اس لیے محنت کرتے ہیں ضرورت مند کی مدد کریں، خدا کی بادشاہی میں حصہ لیں، مشن کی خدمت کریں، کلیسیا کو مضبوط کریں. برکت کا آخری مقصد صرف میرا گھر نہیں بلکہ خدا کی بادشاہی. کس کی بادشاہی ہے؟ خدا کی بادشاہی. آج عملی چیلنج کیا ہے؟ زیادہ تر لیبر جو ہے وہ ہر مہینے بس صرف اور صرف ایڈوانس لینا ہے. کیا لینا ہے؟ ایڈوانس سے چلتے ہیں. کتنے چلتے ہیں؟ سب کہیں ایڈوانس پہ. آواز نہیں. ایڈوانس. اتنا ایڈوانس کی عادت پہ آ گئی ہے ایسی فون تو بھی نا موبائل سے بھی ایڈوانس منگوا لیتے ہیں. اتنے ایڈوانس فون ایزی پیسہ جڑی ہے اسی ہوتے 1000 کے لوگ منگوا لینے ہیں. اتنا ایڈوانس. آج گھر جا کر یہ 5 کام کریں. نکلیں اپنی ماہانہ آمدنی لکھیں. سب سے پہلے گھر میں کیا لکھیں؟ جا کر اپنی
دوسرا اپنے تمام اخراجات کا آگے ٹوٹل اخراجات دے دو. تیسرا غیر ضروری خرچ تلاش کریں کہ زیادہ خرچ کتنے ہو گئے, غیر ضروری خرچ کتنے ہو گئے. چوتھا ہر ماہ کم از کم 5,000 روپے بچانے کا ہدف ہے. کتنے بچانے کا؟ بعض کا بیویوں کو خرچہ ملتا ہے, بیویاں بس کپڑے آنے بس لگیاں ہیں, کپڑے لائیے کپڑے لائے, لیکن اس کو چاہیے جو ان کو خرچہ مل رہا ہے اس میں سے بھی وہ بچائیں. ہر مہینے خدا سے دعا کریں, خداوند مجھے زیادہ پیسے سے پہلے زیادہ حکمت دے. زیادہ پیسے سے مجھے کیا دے؟ یوسف نے صرف مصر کو قحط سے نہیں بچایا, اس نے حکمت سے بچایا. آج پاکستان کو صرف زیادہ دولت کی ضرورت نہیں, ہمیں خدا کے ایسے مرد و عورت کی ضرورت ہے جو وفادار ہو, دیانتدار ہو, منصوبہ بندی جانتے ہو اور خدا کی برکت کے اچھے نگہبان ہو. یاد رکھیں آمدنی انسان کو محفوظ نہیں بناتی, خدا کی دی حکمت انسان کو محفوظ بناتی ہے. آخری پوائنٹ, دولت ایک اچھی خادم ہے. دولت کیا ہے؟ ایک اچھی مگر بری مالک ہے. پیسہ خود نہ اچھا ہے نہ برا, پیسہ خود نہ پیسہ اچھا ہے نہ, وہ ایک ذریعہ ہے. اگر پیسہ آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ اسے خدا کے جلال کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اگر پیسہ آپ کے دل پر حکومت کرنے لگے تو وہ بت بن جاتا ہے. اپنے آپ سے سوال پوچھیں, کیا میں پیسے کا مالک ہوں یا پیسہ میرا مالک ہے؟ کیا میں فیصلے ایمان سے کرتا ہوں یا صرف خواہش سے؟ میرے عزیز بھائی اور بہنوں, اگر آج یوسف یہاں کھڑا ہوتا تو شاید وہ یہ نہ کہتا صرف زیادہ کمانے کی دعا کرو, بلکہ وہ کہتا خدا سے زیادہ ہی کرو. اگر سلیمان یہاں ہوتا تو وہ بھی کہتا کہ دولت سے پہلے حکمت. اگر یسوع آج ہم سے بات کرے تو ہمیں یاد دلاتا ہے جو تھوڑے میں وفادار ہے وہ بہت میں بھی وفادار ہوگا. آج فیصلہ کریں, آئے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو گئے. میں صرف کمانے والا نہیں بنتا, میں خدا کی نعمتوں کا وفادار نگہبان بنوں گا. میں اپنے خاندان کو قرض نہیں بلکہ حکمت کا میراث دوں گا. میں اپنی زندگی دوسروں سے مقابلہ کر کے نہیں بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق گزاروں گا. آج عہد کریں